قادیانی، میں کسی قادیانی سربراہ کو احمد نہیں کہتا، اس لیے کہ وہ احمد لگانے کے قابل نہیں ہے۔ انہوں نے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر، رسالت پر ڈاکہ مارنے کی کوشش کی ہے اور نبوت کو چرانے کی کوشش کی ہے، نقب زئی کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس لیے قادیانیوں کو احمد کہنا یا احمدی کہنا یہ میں مناسب نہیں سمجھتا۔ میں مرزا مسرور قادیانی کے لفظ سے پکاروں گا، اس لیے کہ ان کے اندر احمد ہونے کا کوئی اثر، کوئی علامت نہیں ہے، اور ان کو احمد کہنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ میری رائے کے مطابق ایک گناہ کبیرہ ہے، اس لیے کہ جو اسلام کا اور مسلمانوں کا اور پاکستان کا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ازلی ابدی دشمن ہو، اس کو احمد کیسے کہا جا سکتا ہے؟ تو میں جو بات کرنے لگا ہوں، مرزا مسرور قادیانی کا ایک چہیتا، ایک چیلا اس کا ایک کلپ میں کہہ رہا تھا کہ مسلمان تو خود ختم نبوت پر متفق اور متحد نہیں ہے، اور قادیانیوں کو وہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت کے منکر ہیں۔ تو جب میں نے اس کا ایک کلپ سنا تو ایک کلپ اس نے مکتبہ بریلوی کے ایک عالم دین کا بنایا اور ایک مکتبہ دیوبند کے عالم دین کا بنایا۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، کسی کی تحقیر مجھے مقصود نہیں ہے، لیکن ہمارے اختلاف سے قادیانی کس طرح فائدہ اٹھا رہے ہیں، کس قدر ہمیں بدنام کرنے کے لیے قادیانی گروہ ایک گویا کہ منظم طریقے سے مہم چلا رہے ہیں، لیکن ہم ہیں جو ایک دوسرے پر طعن و تشنیع پر تلے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو برا کہنے پر تلے ہوئے ہیں۔ جب اس نے ایک کلپ سنایا تو اس میں مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم ختم نبوت پر متفق ہیں، ختم نبوت پر متحد ہیں۔ ہمارا جب ختم نبوت کا مسئلہ آتا ہے ہم نہیں دیکھتے کہ یہ کس فرقے کا ہے، ہم تو ختم نبوت کے لیے اکٹھا ہونے کے لیے تیار ہیں، اور ختم نبوت کی تحریک پر ہم اکٹھے ہو کر چلے۔ ختم نبوت کے منکروں کو ہم نے سبق سکھایا، غیر مسلم اقلیت قرار دیا، اس لیے ہم ختم نبوت کے ماننے والے ہیں۔ لیکن جب دوسری طرف سے اس نے کلپ سنایا تو وہ آپس کے انتشار کی بات کر رہا تھا، آپس کے افتراق کی بات کر رہا تھا، آپس کے اختلاف کی بات کر رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا فلاں ختم نبوت کا منکر ہے، فلاں ختم نبوت کا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب میں نے یہ دونوں متضاد کلپ سنے تو میں حیران و پریشان رہ گیا کہ ہمارے اس گویا کے اختلاف و انتشار سے غیر مسلم اور قادیانی کتنا بڑا فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن ہم ہیں جو ہمارے تیور نہیں بدلتے، ہم ایک ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، ہم ایک دوسرے کی رائے کا احترام نہیں کرتے، ایک دوسرے کی بات کو ہم برداشت نہیں کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ ہم صلہ رحمی کرنے تک نہیں آتے، تو کیا اس سے ہم غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کریں گے یا مسلمانوں کو اسلام سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو پروردگار ہمیں حق اور سچ سمجھ کر اس پر چلنے کی توفیق دے، اور میری یہ گزارش ہے کہ آپس کے اختلاف کو ہوا مت دیجیے۔ کتنا بڑا دین اور اسلام ہے بیان کرنے کے لیے، کیا ہم وہ نہیں بیان کرتے؟ صرف اختلاف کی باتیں بیان کرنے کے ہم عادی ہو چکے ہیں، یا کہ پھر ہمیں دین آتا نہیں ہے، صرف اختلاف ہی آتے ہیں؟ تو خدا کے لیے غیر مسلموں کی حوصلہ افزائی مت کیجیے، غیر مسلموں کے ساتھ یہ آپ کا حسن سلوک ہے کہ مسلمانوں کو آپ برا اور طعن و تشنیع کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور آپ کی بات سے قادیانی فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اللہ ہمیں